محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو 3 آدمیوں کا قصہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم سے پہلے ایک زمانے میں 3 مسافر تھے اور سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں رات ہو گئی، اب کیا کریں گے؟ سوچا چلو ایک غار میں پناہ لے لیں، آرام سے رات گزار کر صبح کو نکلیں گے۔ اور وہ تینوں ایک غار میں جا کر ٹھہرے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزر گئی تھی کہ ایک بڑی سی چٹان پہاڑ کے اوپر سے پسلی اور غار کے منہ پر آ کر رک گئی۔ تینوں حیران ہو گئے کہ اب کیا کریں گے، اور یہ بڑی چٹان بھلا ہم کیسے ہٹائیں گے؟ تینوں زندگی سے مایوس سوچنے لگے کہ اب کیا ہونا چاہیے۔ بظاہر تو موت سے بچنے کی اب کوئی صورت نہیں۔ ایک صاحب نے کہا، بھائی دیکھو، زندگی اور موت خدا کے اختیار میں ہے، اسی سے زندگی کی بھیک مانگو۔ سب کے چہرے چمک اٹھے۔ پھر وہ صاحب بولے، ہم میں سے ہر ایک نے زندگی کے کتنے ہی سال گزار لیے ہیں، بے شک ہم میں سے بہت سی کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن ہر ایک نے کبھی نہ کبھی تو کوئی ایسا کام کیا ہوگا جو صرف اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے کیا ہوگا۔ ہمارا مالک بڑی قدرت اور طاقت والا ہے۔ سوچو، جس نے جو بھی کام خالص اپنے مولا کی خوشنودی کے لیے کیا ہے، اس کا واسطہ دے کر اپنے مالک سے زندگی کی بھیک مانگے اور گڑ گڑا کر دعا کرے کہ اے خدائے رحیم و قدیر، تو جانتا ہے کہ ہم نے یہ کام تیری ہی رضا کے لیے کیا تھا۔ اے ہمارے رب، اس کے طفیل تو ہمیں اس ناگہانی مصیبت سے بچا دے۔ اس مشورے سے سب نے اتفاق کیا۔ اندھیرے غار میں انہیں زندگی کی روشنی محسوس ہوئی، اور ہر ایک نے باری باری اپنا واقعہ بیان کر کے خدا سے رحم کی درخواست کی۔ ایک صاحب بولے، میں جنگل میں مویشیاں چرایا کرتا تھا، میرے بوڑھے ماں باپ اور کئی چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ روزانہ میں صبح کو مویشی لے کر جنگل نکل جاتا اور شام کو واپس آتا، گھر آ کر دودھ دوہتا، پہلے اپنے بوڑھے ابا اور بوڑھی امی کو پلاتا، پھر اپنے بچوں اور گھر والی کو پلاتا۔ اسی طرح دن گزرتے تھے۔ اتفاق سے ایک دن چارے کی تلاش میں دور نکل گیا، بہت دور نکل گیا۔ وہی شام ہو گئی۔ گھر کے سب لوگ میرا راستہ دیکھتے رہے، سب ہی بھوکے تھے، پھر چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا تو بھوک کے مارے برا حال تھا۔ میں رات گئے گھر پہنچا، بوڑھی اماں انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی اور بوڑھے ابا بھی انتظار کرتے کرتے سو گئے تھے۔ ہاں، بیوی اور بچے جاگ رہے تھے۔ اب میں نے جلدی جلدی دودھ دوہا اور پیالے میں بھر کر اماں اور ابا کے پاس پہنچا۔ سوچا انہیں جگا کر دودھ پلا دوں، اس لیے کہ بچے بھی بھوکے ہیں۔ بیوی تو خیر صبر کر لے گی، لیکن بچے جو بھوک سے چیخ رہے ہیں، یہ کیسے مانیں گے؟ لیکن دل نے کسی طرح گوارا نہیں کیا کہ بوڑھے ماں باپ کی نیند میں خلل ڈالوں۔ اب میں دودھ کے پیالے لیے وہیں کھڑا رہا کہ جس وقت بھی ان کی آنکھ کھلے گی فوراً پیش کر دوں گا۔ میں کھڑا رہا اور ماں باپ سوتے رہے۔ بچوں کی بھوک، ان کی چیخو پکار اور دودھ کے لیے ان ننھے بچوں کی بے قراری پر میرا دل لرز گیا۔ میں نے ان بچوں کو ایک قطرہ بھی نہیں پلایا، اور اسی حالت میں پہاڑ سی رات گزر گئی۔ صبح ہوئی، ماں باپ اٹھے اور میں نے معافی چاہتے ہوئے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ ماں باپ نے سیر ہو کر پیا، اور پھر میں نے اپنے معصوم بچوں کو پلایا۔ پروردگار، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام محض تیرے رضا کے لیے کیا تھا۔ پروردگار، تو اس کی برکت سے اس چٹان کو ہٹا دے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ اور خدا کی مہربانی سے وہ چٹان غار کے منہ سے اتنی ہٹی کہ آسمان نظر آنے لگا۔ اب دوسرے مسافر نے دعا شروع کی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے کچھ مزدور کو کام پر لگایا تھا۔ مزدور جب کام سے فارغ ہوئے تو اپنی اپنی مزدوری لینے آئے۔ میں نے سب کو خوشی خوشی مزدوری دے دی اور وہ مزدوری لے کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ ایک مزدور ایسا تھا کہ اس نے مزدوری نہیں لی اور چلا گیا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ خیر، میں نے اس کی مزدوری کا رقم کاروبار میں لگا دی۔ تھوڑی ہی دنوں میں اس رقم سے بہت سارے نوکر، باغ اور مویشی ہو گئے۔
اب کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دن وہی مزدور چلا آ رہا ہے، اس کے چہرے پر امید اور مایوسی کی ملی جلی کیفیت ہے۔ وہ آیا اور کہنے لگا، خدا آپ کا بھلا کرے، بہت دن پہلے میں آپ کے ہاں اپنی مزدوری چھوڑ گیا تھا، اس وقت مجھے بڑی سخت ضرورت ہے، خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میری مزدوری مجھے دے دیجئے، اور دیکھیے خدا کا خوف کیجئے، انکار نہ کیجئے گا۔ میں نے نہایت سادگی سے کہا، بھائی بھلا میں کیوں انکار کرنے لگا؟ یہ دیکھیے، یہ گائے، یہ بھینسیں، بکریاں، یہ نوکر چاکر، سب کچھ آپ ہی کا تو ہے، آپ اطمینان سے یہ سب چیزیں لے لیجئے اور اپنے ساتھ لے جائیے۔ یہ سن کر وہ شخص بولا، بھائی خدا سے ڈرو، میرا مذاق نہ اڑاؤ۔ میں نے کہا، بھائی میں ہرگز مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، خدا گواہ ہے یہ سب کچھ تمہارا ہے، مجھے اس میں سے ایک ذرا روکنے کا کوئی حق نہیں۔ بات یہ ہوئی کہ جب آپ اپنی مزدوری چھوڑ گئے تو مجھے فکر ہوئی کہ اس کا کیا کروں۔ آخر کار میں نے سوچ سمجھ کر اس رقم کو کاروبار میں لگایا اور خدا نے اس میں یہ برکت دی جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور اپنی گائے بھینسیں اور نوکر چاکر لے کر خوشی خوشی چلا گیا۔ پروردگار تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے یہ سب کچھ صرف تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کیا تھا۔ خدایا تو اس عمل کی برکت سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے اور غار کے منہ سے یہ باری چٹان اپنی قدرت سے ہٹا دے۔ دعا کرنی تھی کہ چٹان کو خدا تعالیٰ نے غار کے منہ سے کافی ہٹا دیا اور باہر کی روشنی اندر خوب آنے لگی۔ اس کے بعد تیسرے مسافر نے کہنا شروع کیا، پروردگار میری ایک چچا زاد بہن تھی، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین تھی، مجھے اس سے محبت ہو گئی اور میں اس کی محبت میں بے تاب رہنے لگا۔ ایک دن میں نے اس سے دل کی بات کہہ ڈالی، بولی 120 اشرفیہ دے دیجئے تب آپ کی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ میں نے محنت مزدوری کر کے رقم اکٹھی کی اور پھر اس کے پاس پہنچا، اس کے ہاتھ پر رقم رکھی اور چاہا کہ اپنی ضرورت کو پوری کروں۔ وہ عورت بولی، بھائی خدا نے جو مہر لگائی ہے اس کو تم ناجائز طور پر کیوں توڑ رہے ہو؟ یہ سننا تھا کہ مجھ پر ہیبت طاری ہوئی، میں نے وہ رقم بھی اس کو بخش دی اور اس گناہ سے بھی باز رہا۔ خدایا تو خوب جانتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے صرف تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا۔ اے خدا تو اس عمل کی برکت سے ہمیں اس ناگہانی مصیبت سے بچا لے اور غار کے منہ سے اس چٹان کو ہٹا دے کہ ہم خیریت سے اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ سکیں۔ خدا نے اپنے فضل و کرم سے چٹان کو غار کے منہ سے ہٹا دیا اور راستہ بالکل کھل گیا۔ محترم ناظرین کرام، ملتے ہیں ایک نئے خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔